بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ کتاب ہے کتاب الامثلۃ وصرف میر، کتاب الامثلۃ وصرف میر، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، صرف میر الامثلہ کے اوپر عطف ہو جائے گا، یعنی امثلہ اور صرف میر کی کتاب۔ درس کا آغاز جو ہے وہ امیر المومنین السلام کی ایک حدیث سے کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ القلوب و اقفال مفاتحها السؤال، کہ یہ جو انسان کے قلوب ہیں، یہ جو قلب دل کے معنی میں ہوتا ہے، اس کو روایات میں عقل کے معنی میں، شعور اور ادراک کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ یہ جو انسان کے دل ہیں یہ اقفال یعنی تالے ہیں، یہ بند ہیں بالکل۔ اس کی جو چابی ہے وہ سوال کرنا ہے، کہ جب بھی انسان کسی موضوع کے اوپر اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، اس کے اندر سوال پیدا کرتا ہے، استاد سے سوال کرتا ہے، تو اس سے وہ جو دل ہے وہ کھلتے ہیں، یعنی جو علم اور شعور کے منبع ہیں وہ مزید کھلتے ہیں اور اس کے اندر جان پیدا ہوتی ہے۔ تو علم کے پھیلنے کے لیے اور علم کے بڑھنے کے لیے جو چابی ہے وہ سوال ہے۔ تو جو انسان سوال نہیں کرتا، اس کے بارے میں کیا ہے نہیں سوچتا، تو وہ علم کی طرف کیا ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا، آج ہم جس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام جو ہے وہ کتاب الامثلۃ وصرف میر ہے، اور اس کتاب کے پہلے نام کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب یہ کتاب ہے تو یہ کون سے علم کی کتاب ہے؟ تو یہ علم صرف کی کتاب ہے۔ ہاں ہاں نہیں، وہ بس اسی کی طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے کتاب کا تعارف سن لیں۔ تو پاکستان میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم صرف کی کیا کتاب ہے؟ علم جو عربی زبان کے ہیں وہ بنیادی طور پہ تین ہیں ہمارے پاس، علم نحو ہے، علم صرف ہے اور علم بلاغت ہے، فصاحت و بلاغت۔ تو علم صرف میں جو کتاب ہے وہ کتاب امثلہ اور صرف میر ہے، مشہور، یہ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ جو امثلہ ہے اس کے ایک الگ حصہ شروع میں ہے، اور اس کے بعد پھر کتاب کیا ہے صرف میر کی ہے۔ امثلہ جو عربی زبان کا لفظ ہے یہ مثال کی جو ہے وہ جمع ہے، ٹھیک ہے، مثال کی جمع امثلہ ہے۔ جو مثال ہے وہ اردو میں بھی ہم اسے مثال ہی کہتے ہیں، اور اس کا ایک جو لغوی معنی ہوتا ہے سانچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سانچہ یعنی کسی چیز کو جو عربی میں جسے ہم قالب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا اردو میں سانچہ کو اور کیا لفظ کہیں گے متبادل؟ کوئی ہے آپ کے ذہن میں؟ ہاں، سانچے میں کیا کرتے ہیں؟ چیزیں بناتے ہیں نا۔ ایک آپ کے پاس سانچہ ہے، اس میں سیمنٹ ڈالی، مثلا اینٹ کا جو سانچہ ہے تو اینٹ بن جائے گی، کسی اور چیز کا سانچہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثال کو کیا کہتے ہیں؟ مثال کا جو معنی کیا ہوتا ہے؟ سانچہ ہوتا ہے۔ تو امثلہ کیا مطلب؟ سانچے۔ تو اصل میں عربی زبان میں ہوتا کیا ہے کہ ایک لفظ کو مختلف شکلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ ضرب تھا، ضرب سے ضربہ بن گیا، یضرب بن گیا، اضرب بن گیا، ضارب بن گیا، مضروب بن گیا۔ تو جب ایک لفظ کو مختلف مثالوں میں ڈالا جا رہا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مختلف سانچے ہیں اس کے۔ تو کتاب الامثلہ انہوں نے شروع میں رکھی کہ اس کے اندر جو مختلف مثالیں ہیں، تو مختلف مثالیں یعنی مختلف سانچے، مختلف مثالیں یعنی مختلف صیغے، مختلف صیغے یعنی مختلف قسم کے مشتقات۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امثلہ میں کیا ان کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتلائیں کہ عربی زبان میں جتنے بھی ہمارے پاس لفظ ہیں، کلمے ہیں، اس کے کتنے سانچے ہیں، اس کی کتنی مثالیں ہیں۔ کچھ اسماء ہیں، کچھ حروف ہیں، کچھ افعال ہیں، پھر افعال میں آگے کون کون سے ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، پھر اسماء میں آگے کون کون سے ہیں۔ یہ سارے کے جو مثالیں ہیں اس کے بارے میں جو کلی تعارف ہے وہ کتاب الامثلہ میں ہے۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ جو ہے وہ کتاب صرف شروع ہوتی ہے، اور اس کو صرف میر کیوں کہتے ہیں؟ میر جو ہے وہ اس کے مصنف کا نام ہے کہ جس نے اس کتاب کو لکھا تھا، جس کا نام جو ہے وہ میر سید شریف علی جرجانی ہے۔ تو میر کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے کہتے ہیں صرف میر، یعنی جو میر نے علم صرف کو مرتب کیا اور لکھا، وہ کتاب ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ پرانی جب کتاب ہوتی تھی، یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ یعنی 2000 کے بالکل شروع میں 2001 2002 میں جب ادھر ہم نے پاکستان میں پڑھا، تو یہ اس کتاب کی جو اردو میں ترجمہ ہوا تھا فارسی سے، اس کے اندر یعنی کافی کمپوزنگ کی غلطیاں تھیں، کافی اور زیادہ بھی غلطیاں تھیں، تو اس کو علماء درست کرتے رہے، اور خود ایران کے علماء نے اس کے اوپر کام کیا، اور علامہ سید مرتضیٰ عسکری
ان کی زیر نگرانی اس کتاب کے اوپر دوبارہ سے کام کیا گیا اور اس کی اصلاح کی گئی، کچھ اس میں مزید اضافے کیے گئے، اس کی جو تمرینیں تھیں، جو آخر پہ سوالات اور مشقیں تھیں، اس کو اچھے طریقے سے مرتب کیا گیا، تو ایک کتاب کیا ہے مکمل طریقے سے مرتب ہوئی ہے۔ اب اس کتاب کے اردو میں ترجمے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ کچھ ایک ترجمہ ہندوستان سے ہوا، اس کو جو ہے وہ اس دن میں نے دیکھا تو اس کی پروف ریڈنگ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوئی بھی، اس کے اندر بھی کیا ہے غلطی ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم یہی فارسی پڑھیں اور پھر اس کا ترجمہ کریں، دوسرا آپشن ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اسی کا جو ترجمہ ہے خود سے جو ہے وہ مرتب کریں اور یہی جو کتاب ہے اس کو اپنے طریقے سے مرتب کریں۔ تو میں نے دوسرے آپشن کو جو ہے وہ یہاں پہ اختیار کیا ہے کہ یہی جو فارسی ہے اس کو ہم اسی کتاب کو، یعنی کتاب الامثلہ ہی رہے گی، کتاب صرف میر ہی رہے گی، اس کو ہم اپنے الفاظ میں مرتب کریں گے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو اپنے اردو زبان میں مرتب کریں گے، اور وہ درس مرتب کر کے میں آپ کو PDF میں سینڈ کیا کروں گا، اور پھر اسی کو ہم یہاں پہ پڑھیں گے۔ اور ٹھیک ہے جی، تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ یہاں پہ جو پہلا درس ہے اس کو جو عنوان یہاں پہ رکھا گیا جس کے اوپر ہم نے بحث کرنی ہے وہ کلمہ کے متعلق بحث ہے، کلمہ کی اقسام کے متعلق ہے، علامات صوت، صوت آواز کو کہتے ہیں، صوت کی کیا کیا علامات ہیں، اور ایک اصطلاح ہے ضوابط جسے کہتے ہیں، ضوابط سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے یہ شروع کرتے ہیں کہ لفظ کی تعریف سے شروع کرتے ہیں کہ خود لفظ کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ کی جو تعریف ہے یہ اس سے کیا کہتے ہیں کہ صرفی تعریف، کہ علم صرف میں لفظ کسے کہتے ہیں، ایک ہے ڈکشنری میں کسے کہتے ہیں، ایک ہے کہ علم صرف میں کسے کہتے ہیں۔ تو صرف میں لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ آواز کو کہتے ہیں، لیکن کون سی آواز؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا لکھا گیا کہ ہر وہ آواز جو منہ سے مخارج حروف پر اعتماد کرتے ہوئے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ یعنی اس تعریف کے اندر دو چیزیں ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ آواز ہے جو منہ سے نکلتی ہے، منہ سے نکلنے والی آواز ہے، یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ آواز مخارج حروف پر اعتماد کر کے نکلے۔ تو پہلا حصہ تو واضح ہے کہ منہ سے آواز نکلنے والی، دوسرے مخارج حروف سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو مخارج حروف علم تجوید میں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ گلا ایک مخرج ہے، اس میں جب واو آپ نے کہنا ہے تو کس طریقے سے ہونٹوں کو آپ نے گول کرنا ہے کہ واو نکلے گی، میم میں دو ہونٹ آپس میں ملیں گے، تو ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ مخارج کہتے ہیں۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، یعنی کوئی حرف ادا کرنے کا جو مخرج بنے گا، جو جگہ منہ کے اندر بنے گی وہ کیسے ہوگی۔ بعض کا نوک کے زبان جو ہے وہ آپ نے دانتوں کے پیچھے لگانی ہے، تو جو دانتوں کے پیچھے نوک لگا رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ مخرج کہتے ہیں، جس سے جو ہے وہ تے توئے، ٹھیک ہے، تاپ، تو یہ جو ہم کہتے ہیں یہ ادا ہوتے ہیں، سین اس سے ادا ہوتی ہے۔ تو یعنی منہ سے نکلنے والی آواز دو طرح کی ہے، کچھ آوازیں وہ ہیں کہ جس میں باقاعدہ جو ہے وہ اس کا ایک مخرج ہے، باقاعدہ اس میں ہونٹوں کو گول کرنا اور زبان کا لگنا، اور جسے وہ مخارج ہم کہتے ہیں علم تجوید میں۔ اور کچھ آوازیں ایسے ہیں جو بغیر مخرج کے ہیں، جیسے کھانسی کی آواز ہے، ٹھیک ہے، کھانسی کی آواز ہے، رونے کی آواز ہے، ٹھیک ہے، ہنسنے کی آواز ہے، سیٹی کی آواز ہے، ٹھیک ہے، ان آوازوں کو لفظ نہیں کہا جاتا۔ ٹھیک ہے، لفظ کن آوازوں کو کہا جاتا ہے؟ کہ وہ آواز جو مخارج حروف پر اعتماد کرتے ہوئے اور مخارج حروف سے ٹکرا کر نکلے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں۔ اب مخارج حروف پر اعتماد کرتے ہوئے یعنی باقاعدہ اس میں مخرج حروف کا خیال رکھا جاتا ہے، اگرچہ وہ انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن وہ حقیقت میں یہ سیٹ اپ اتنی جلدی سے چل رہا ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس میں جو مخارج ہیں جو بنائے گئے ہیں، علم تجوید میں آپ پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہیں، تو اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جو چیز جو آواز نکلتی ہے اس آواز کو لفظ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا لفظ کا تعلق آواز سے ہے۔ اچھا، یہ جو ہم لکھتے ہیں اس کو ہم لفظ کہتے ہیں، تو اس کو لفظ کہنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کتابت ہے، مکتوب ہے، لکھی ہوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو کوئی لفظ کہتے ہیں تو وہ علم صرف کی اصطلاح میں اسے لفظ نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، کہ آپ کے جو لفظ لکھے ہوئے ہیں تو وہ تو لکھی ہوئی چیزیں ہیں، تو اسے مجازن کہا جاتا ہے، حقیقی معنی میں نہیں کہا جاتا ہے۔ جیسے مجازن کسی کو چاند کہہ دیں، ٹھیک ہے جی، کسی کو شیر کہہ دیں، اس اعتبار سے۔ اچھا، آگے یہاں پہ ہم نے ایک نوٹ کا اضافہ کیا، نوٹ میں ہم کیا لکھتے ہیں کہ اگر فقط آواز نکلے اور مخارج حروف پر اعتماد نہ ہو، یعنی اگر فقط آواز منہ سے نکلے اور مخارج حروف پر اعتماد نہ ہو تو اسے عربی میں حرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم بیان کریں گے کہ حرکت کیا ہے۔ آ مثلا الف زبر آ کہتے ہیں نا، الف تو کیا ہوگی؟ وہ تو حرف ہو گیا نا، لفظ ہو گیا۔ جو آ میں ایک آواز پیدا ہوئی ہے آ کی،
ٹھیک ہے، یا بازر بی کی آواز پیدا ہوئی ہے، ای کی آواز پیدا ہوئی ہے، یہ آواز کیا ہے؟ حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اوپر ہم رکھتے ہیں صوت، آواز، کوئی بھی آواز ہو، پھر اس آواز کو ہم نے کہا کہ وہ انسانی آواز ہے۔ انسانی آواز بھی کون سی؟ جو انسان کے منہ سے نکل رہی ہے، یہ اس کے نیچے اس کیٹیگری مختلف نکل جائے گی۔ پھر جو انسان کے منہ سے آواز نکل رہی ہے، اس کی دو قسمیں کر لیں کہ جو انسان کے منہ سے آواز نکل رہی ہے یا تو وہ مخارج حروف کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے یا مخارج حروف کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہے۔ اگر مخارج حروف پر ڈیپینڈ کر رہی ہے تو اسے وہ کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں، اور اگر وہ مخارج حروف کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہی تو اسے وہ لفظ نہیں کہتے، بلکہ اسے وہ کیا کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لفظ کی جو ہے وہ عربی زبان میں دو قسمیں ہیں، ایک کو لفظ مستعمل کہتے ہیں اور دوسرے کو لفظ مہمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظ مستعمل کے دو نام اور بھی یہاں پہ ذکر کیے گئے، لفظ مستعمل کے ہیں یا کلمہ کے ہیں، کلمہ یا کلمہ، یعنی خود جو کلمہ ہے عربی زبان میں وہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو مستعمل ہو۔ اچھا، لفظ مستعمل کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ لفظ جو معنی رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے رجل عربی زبان کا لفظ لے لیں، اس کا مطلب معنی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ مرد ہے۔ نصرہ، اس نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں جی کہ یہ جو رجل ہے اور نصرہ ہے، ان دونوں کو ہم کیا کہیں گے جی؟ کیا کہیں گے ان کو؟ لفظ مستعمل کہیں گے، یا انہی کو ہم کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک اور نام بھی ہے جو اگلی صرف کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ موضوع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظ موضوع یعنی جس سے وضع کیا گیا ہو، جس سے بنایا گیا ہو۔ اور جو معنی ہوتا ہے، معنی کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع لہو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موضوع لہو کو ہم جلدی جلدی کیا کہہ دیتے ہیں؟ موضوع اللہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل لفظ کیا ہے؟ موضوع لہو ہے۔ تو لہٰذا لفظ مستعمل ایک، کلمہ دو، موضوع تین، یہ تین کیا اصطلاحیں ہو گئیں جو اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی معنی ہوتا ہے۔ مہمل کسے کہتے ہیں یا غیر مستعمل بھی سے کہتے ہیں؟ کہ وہ لفظ جو معنی نہ رکھتا ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ملم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ملم کون سا ملم؟ یعنی جو قلم کے بعد بولا جائے گا، قلم ملم لے کر آئیں، ٹھیک ہے جی۔ یا زید کی جگہ پہ ہم کیا بولتے تھے کہ زید اور دیز، ٹھیک ہے۔ اردو کی کیا مثال چلتی تھی؟ روٹی شوٹی والی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں ہاں، ایکسٹرا جو بعد میں بولتے ہیں نا، تو وہ بے معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اردو میں بھی ہے، یہ عربی میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملم کو جو قلم کے مقابلے میں ایکسٹرا طور پہ بولا جائے گا، قلم ملم، تو وہ کیا کہلائے گا؟ لفظ مہمل کہلائے گا۔ اچھا جی، اب آ جائیں کلمہ کی اقسام۔ جب یہ تعبیر استعمال کی نا کلمہ کی اقسام، تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ کی اقسام بھی ہیں، لفظ مستعمل کی اقسام بھی ہیں، اور لفظ موضوع کی اقسام بھی ہیں، ایک ہی بات ہے یہاں پہ۔ تو تین اس کی قسمیں مشہور ہیں ہمارے پاس، ہیں ہی تین، یعنی آگے جا کے آپ نحوی کتابوں میں اس کے اوپر دلائل پڑھیں گے کہ تین کیوں قسمیں ہیں، چار کیوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی قسم اسم ہے، جیسے فرسن گھوڑا۔ دوسری قسم فعل ہے، جیسے ناصرہ، اس نے مدد کی۔ تیسری قسم حرف ہے، جیسے من کا مطلب کیا سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسم ہم کسے کہتے ہیں کہ جس کا معنی مستقل ہو اور اس کے اندر زمانہ موجود نہ ہو۔ فعل کسے کہتے ہیں کہ جو کسی واقعہ اور حدث پہ دلالت کرے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہو، جیسے یہاں پہ ماضی کی مثال ہے۔ اور حرف کیسے کہتے ہیں کہ سے کہ جو اپنا معنی جس کا واضح نہ ہوتا ہو جب تک جملے میں اسے استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اسم کی کہتے ہیں کہ دو قسمیں ہمارے پاس موجود ہیں، ایک کو ہم مصدر کہتے ہیں اور دوسرا کیا ہے؟ مصدر نہیں ہوتا، غیر مصدر کہلاتا ہے۔ مصدر وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں اردو زبان میں نا آتا ہے، نون الف نا۔ جیسے عالمہ میں کیا آیا؟ جاننا، عالمہ نہیں کہیں گے، علم۔ عالمہ تو کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا، عالمہ یعلم علما، ٹھیک ہے، علم مصدر ہے۔ تو علم کے معنی کیا کریں گے؟ جاننا کہیں گے۔ نصر کا کیا مطلب کہیں گے؟ مدد کرنا کہیں گے۔ تو یہ مدد کرنا، کھانا پینا، جاننا، جاننا، یہ سارے کے سارے کیا کہہ لیں گے؟ مصدر کہہ لیں گے۔ اور غیر مصدر کی کیا مثال ہے؟ یہ جبل ہے۔ جبل یہ اب اس کا مطلب اگر آپ کریں تو پہاڑ ہے، پہاڑ کرنا نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ زید کسی کا نام ہو گیا، ضربہ اس نے مارا، اس نے مارنا کیا ہے؟ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ تو لہذا جس کے ترجمہ میں اردو زبان میں نا آ جائے تو وہی مصدر ہوگا، اور جس کے ترجمہ میں نا نہیں آئے گا تو وہ مصدر نہیں ہوگا بلکہ وہ غیر مصدر کہلائے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آ جائیں جو حرکت، سکون، تنوین اور ضوابط کی جو بحث ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اچھا، کلمہ حرکت، دیکھیں بریکٹ میں کیا لکھا؟ آواز، ٹھیک ہے، یہ بھی حرکت آواز ہوتی ہے۔
کلمہ حرکت یعنی کلمہ حرکت کے ذریعے تلفظ ہوتا ہے. کوئی بھی کلمہ جو ہے وہ بغیر حرکت کے، بغیر آواز کے تلفظ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو آواز ہوتی ہے، جس آواز کے لیے سے وہ تلفظ ہو رہا ہے، اس آواز کی ہمارے پاس کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. تو ہم اسے یوں بھی مرتب کر سکتے ہیں کہ صوت کی کتنی قسمیں ہیں، آواز کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یا حرکت کی کتنی قسمیں، ٹھیک ہے. تو حرکت کی ہمارے پاس 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم پیش ہے، اس کی جو علامت ہے یہی ہے جو لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ جو اوپر لکھی ہوئی ہے. عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمہ کہتے ہیں. اور یہ حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے، نیچے نہیں لکھی جاتی جی. جیسے مثال کیا ہے؟ علو کے دین ہے، تو عین کے اوپر جو حرکت ہے، لام کے اوپر جو حرکت ہے، یہ ضمہ کی حرکت کہلاتی ہے، یعنی پیش کہلاتی ہے. اچھا، دوسری جو ہے وہ زبر ہے. زبر جو ہے وہ اس طریقے سے لکھی جاتی ہے. اچھا، یہ جو زبر ہے اسے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ فتح کہتے ہیں. فتح کا مطلب کھل جانا، منہ کھل جاتا ہے نا اس کے اوپر. اور یہ کیا حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے، جیسے یہ مثالیں ہیں ہمارے پاس کاتبہ میں، کاف کے اوپر بھی لکھی گئی ہے، تا کے اوپر بھی، با کے اوپر بھی، ٹھیک ہے جی. اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ زیر ہے، کہ جو حرف کے نیچے لکھی جاتی ہے، تبھی ایک لائن لگا کے نیچے جو ہے وہ زیر موجود ہے. اور عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ کسرہ کہتے ہیں. اور یہ حرف کے نیچے لکھی جاتی ہے، جیسے سجن میں جو سین ہے، تو سین کے نیچے کیا ہے؟ یہ زیر موجود ہے. تو حرکات ہمارے پاس یہ 3 ہی ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، آگے ایک اور اہم نقطہ دے رہے ہیں کہ جس حرف پہ ضمہ ہوتا ہے اس حرف کو حرف مضموم کہتے ہیں، جس پہ زبر ہوتی ہے اسے حرف مفتوح کہتے ہیں، اور جس پہ زیر ہوتی ہے اسے حرف مکسور کہتے ہیں. اور حرکت والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ حرف متحرک کہتے ہیں. سکون کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ یعنی ایسا حرف جو بے حرکت ہو، اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، اس کی علامت کیا ہے؟ سکون ہے. اس حرف کو حرف ساکن کہتے ہیں، جیسے لفظ اکتب. اچھا، اکتبو تو فعل امر بنے گا، ہاں اکتبو تو یہ درست نہیں ہے لفظ، ٹھیک ہے جی. اکتبو آپ پڑھیں گے تو انہوں نے وقف کے ساتھ پڑھیں تو ٹھیک ہو جائے گا، وغیرہ لفظ کیا ہے؟ اکتب فعل امر ہے. تو شاید مثال اس میں کیا ہے؟ کاف اور آخر پہ جو با آ رہی ہے وہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ سکون ہے یہاں پہ. اچھا جی، یعنی اس میں حرف کاف اور با کیا ہے؟ ساکن ہے، تو یہ اکتب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اکتب نہیں ہے لفظ. اچھا، آگے آ جائیں تنوین. تنوین کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تنوین وہ نون ساکن ہے. نون ساکن کیا مطلب؟ ایسی نون جس کے اوپر سکون ہوتا ہے، کہ جو بعض اسماء کے آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لکھی نہیں جاتی. نون ہوتی ہے یعنی پڑھی جا رہی ہے لیکن لکھی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، بلکہ اس کی علامت حرکت کی تکرار ہوتی ہے. اچھا، لکھی نہیں جاتی تو نون لکھی نہیں جا رہی، تو پھر اس کی علامت کیسے پتہ چلے گی؟ وہ جو حرکت اس کے اوپر لگاتے ہیں نا، وہ پیش لگا رہے ہیں تو اس کا تکرار کر دیں گے، جو زبر لگا رہے ہیں اس کو ڈبل کر دیں گے، ٹھیک ہے جی. جیسے رجلن. رجلن میں آپ دیکھیں تو آخر پہ ہم نے نون پڑھی ہے، رجلن نون ہم پڑھ رہے ہیں. مدرستن، مدرستن نون پڑھ رہے ہیں. قرآن ایک اور نون اضافی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لکھی نہیں جا رہی. تو تنوین کی پھر کیا تعریف ہوگی؟ کہ تنوین اس نون ساکن کو کہتے ہیں کہ جو بولی تو جاتی ہے مگر لکھی نہیں جاتی، اور اس کی علامت کے طور پہ کیا ہوتی ہے؟ حرکت کو ڈبل کر دیتے ہیں. اچھا، تو ایسے اسماء کے جو ضمہ پر ختم ہوں، یعنی جو 2 ضمہ پر ختم ہوں، ایسے اسماء جو 2 ضمہ پر ختم ہوں، تو اس کی تنوین کو تنوین رفع کہتے ہیں، جیسے رجلن، کہ جس کا تلفظ رجلن ہوتا ہے. اور جن اسماء کا اختتام 2 زبر پر ہوتا ہے، اس کی تنوین کو تنوین نصب کہتے ہیں، یعنی تنوین رفع تنوین نصب. جیسے بنا ان، کہ جیسے بنا ان یعنی یوں پڑھتے ہیں. اور ایسے اسماء کے جس کا اختتام 2 زیر پر ہوتا ہے، تو اس کی تنوین کو تنوین جر کہتے ہیں، جیسے قرسن. اس تنوین کو کیا کہیں؟ تنوین جر کہیں گے. لہذا تنوین کی ہمارے پاس 3 قسمیں آ گئیں: تنوین رفع، تنوین نصب اور تنوین جر. یہاں پہ ایک حاشیہ لگایا گیا تنوین نصب کے لکھنے کا جو طریقہ ہے. بنا ان میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ اس کا اضافہ نہیں کیا گیا الف کا، جبکہ زیدن، بکرن، عمرن میں جب آپ نصب لگاتے ہیں یا مسجدن میں لگاتے ہیں تو ایک الف کا اضافی ڈال دیتے ہیں. تو اس کا قانون کیا ہے؟ نیچے بیان کیا گیا حاشیہ میں کہ تنوین نصب لکھنے کا قانون کیا ہے. تو یہاں پہ کیا لکھا گیا کہ جب کوئی اس میں تنوین نصب یعنی 2 زبر لے تو عام طور پر آخری حرف پر تنوین نصب کے بعد الف بھی لکھا جاتا ہے، جیسے ناصرن، مجتہدن. لیکن اگر اسم 3 میں سے کسی پر ختم ہو، یعنی یہ 3 صورتیں ہوں، یا اس کے آخر میں تاء مربوطہ یعنی یہ جو گول تاء ہوتی ہے یہ آئے، یا اس کے آخر میں حمزہ جو الف یا یا پر ہو، ٹھیک ہے جی، یا جو ہے وہ الف مقصورہ ہے، ٹھیک ہے جی، الف مقصورہ وہ یا کے اوپر جو کھڑی زبر ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، تو پھر فقط 2 زبریں لگائی جاتی ہیں، الف نہیں لگائی جاتی. جیسے معلمتن میں فقط 2 زبریں لگیں، بناءً میں 2 زبریں لگیں، اور ملحن میں بھی کیا ہے 2 زبریں لگی ہیں، یہاں پہ الف نہیں لگائی گئی. تو لہذا تائے مربوطہ، حمزہ اور الف مقصورہ کے علاوہ اگر کوئی حرف ہوگا تو وہاں پہ ہم کیا لگائیں گے، تنوین نسب دینے کے لیے ہم الف کا استعمال کریں گے. اچھا جی، یہاں تک بات ختم ہوئی ہماری جو آواز تھی جسے ہم حرکت کہتے ہیں اس کی اقسام کی. ابھی یہاں پہ اصطلاح آ گئی ہے ضوابط کی، کہ ضوابط کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ضوابط بنیادی طور پہ آوازیں نہیں ہوتیں. ٹھیک ہے، یہ جو حرکت، سکون اور تنوین تھا یہ تو آوازوں کی قسمیں ہو گئی نا. ٹھیک ہے، جو ضوابط ہیں وہ آوازیں نہیں ہوتیں. حرکت، سکون اور تنوین کی علامات جو 4 کے علاوہ، ہاں حرکت، سکون اور تنوین کے علامات کے علاوہ 4 مزید علامات ہیں. آگے کیا لکھے ہوئے، جو لکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جو تلفظ سے تعلق نہیں رکھتی، لکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں، ضوابط کہا جاتا ہے. اور یہ ہمارے پاس کیا ہیں، 4 ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ضوابط میں سے علامت شد ہے، جسے شد کہتے ہیں، ہم تشدید بھی کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، یہ علامت حرف کی تکرار کی نشانی ہے. شد آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ڈبل حرف ہے. ٹھیک ہے، اور جو سین کے دانت ہوتے ہیں جو شروع میں، وہ اس کی شکل میں لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس شکل میں کیا لکھی جاتی ہے، حرف کے اوپر آتی ہے. مثال کیا ہے، معلمون ہے، یہاں پہ شاید مثال کیا ہے کہ لام. اب لام کے اوپر جو یہ لکھی گئی شد ہے، اور یہ اصل میں نشانی کس بات کی ہے کہ یہاں پہ لام ڈبل ہو گیا ہے، 2 دفعہ ہے. پہلا لام ساکن ہے اور دوسرا کیا ہے، متحرک ہے. اچھا جی، آگے لفظ استعمال کیا قلمہ کا. قلمہ کا مطلب کیا ہے، قلم کو تراشنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی لام کے اوپر کیا ہے، شد موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگر جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھیں معلم ان میں جو کسرہ ہے وہ لام کے نیچے آیا، یعنی شد کے نیچے کیا کسرہ لگایا ہے. تو عربی زبان میں جو ہے نا بالکل شد کے نیچے یہ لگایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. قرآن مجید میں آپ غور کریں گے مختلف خطوط ہیں، تو اس میں جو کسرہ ہے وہ یہ جو شد ہے اس کے نیچے ڈائریکٹ لگا دیا جاتا ہے، خود لفظ کے نیچے نہیں جاتا. ٹھیک ہے جی، لیکن ہمارے پاس جو فونٹ ہیں اس میں بالکل ہی کیا لفظ کے نیچے آ گیا ہے. اچھا، جس حرف پر شد ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں، حرف مشدد کہتے ہیں. مشدد، شدد یشدد تشدیداً سے آپ بناتے ہیں اس میں مفعول مشدد. ٹھیک ہے. اچھا، جو در حقیقت 2 حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے کہ جس میں سے پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے. یہ پہلا ضابط ہو گیا جسے شد کہتے ہیں. دوسرا کیا ہے جی، مد ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، مد کا مطلب کیا ہوتا ہے، کھینچنا ہے. جب کسی لفظ میں حمزہ پر زبر یعنی فتح ہو اور اس کے فوراً بعد الف آ جائے تو ان دونوں یعنی حمزہ اور الف کو ملا کر ایک ہی الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے، کہ اسے اردو میں ہم الف المدا کہتے ہیں. اور اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں جی، مد کہتے ہیں. اور اس کو مد کیوں کہا جاتا ہے، یعنی مد یعنی کھینچنا اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کھینچ کے پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے. اور الف مدہ پر جو ایک خاص نشانی ہوتی ہے اس طرح سے ایک لکیر کی مانند کی، تو اسے علامت مد یا مدہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اسے علامت مد یا مدہ کہا جاتا ہے. اور یہ علامت کس بات کو ظاہر کرتی ہے، یہ علامت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہاں پہ اصل میں 2 حرف ہیں، حمزہ اور الف موجود تھے جنہیں مد کی صورت میں لکھا گیا ہے. مثال کے طور پہ عامر کو آپ لیں. ٹھیک ہے جی، جو عامر ہے، اس عامر میں جو ہے وہ اس کے شروع میں جو الف مد ہے اس کو کھولیں، تو اس کو کھولیں تو یہ اصل میں کیا بنے گا، ایک آپ کے پاس حمزہ ہے، پھر دوبارہ الف ہے اور میم اور را ہے. تو ان سب کو جب ملا کے لکھا گیا تو پھر یہ کیا بن گیا جی، ہمارے پاس یہ عامر اس طریقے سے بن گیا. اور پھر جب یہ مد کی شکل میں کنورٹ ہوا تو پھر یہ ہمارے پاس یہ المدہ آ گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، جیسے قرآن کی بھی ایسی مثال ہے. ٹھیک ہے، قرآن اصل میں یوں تھا، پھر حمزہ اور الف کو ملا کے وہ المدہ بن گیا، تو یہ پھر قرآن کی شکل یوں بن گئی. معاب بھی ایسے تھا. ٹھیک ہے، معاب میں میم کے بعد حمزہ اور الف تھی، ان کو ملا کر جو لکھا تو وہ یہ المدہ کیا بن گیا. اچھا، تیسرا جو ضوابط ہے ہمارے پاس وہ وصل ہے. ٹھیک ہے، یہ وصل میں آپ الف کے اوپر دیکھیں گے جو چھوٹا سا صاد لکھا ہوا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، علامت وصل کہتے ہیں. وصل کی تعریف کیا ہے، کیسے ہیں کہ وصل وہ علامت ہے جو حمزہ وصلی پر آتی ہے. حمزہ وصلی یعنی وہ الف کے جب جملہ کے شروع میں ہو تو حمزہ کی صورت میں پڑھی جاتی ہے، لیکن جملے کے درمیان میں لکھی تو جاتی ہے مگر اس کا تلفظ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ چھوٹی صاد ہوتی ہے جو الف پر اس طرح لکھی جاتی ہے، جیسے یہ الف کی مثال ہے مثلاً. اب یہاں پہ اس کو کیسے پڑھیں گے، یہ شروع میں آ گیا نا الف، حمزہ وصل آ گیا، تو اس کو ارزق نہیں پڑھیں گے، شروع میں اس کو پڑھیں گے. لیکن جب یہ درمیان میں استعمال ہوگا تو پھر اس سے جو ہے وہ
نہیں پڑھیں گے اسے کیسے آپ پڑھیں گے؟ اسے یوں پڑھیں گے یا رب ارزقنی، تو وہاں پہ اس کا تلفظ نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مثال، مثلا ارحمنی یہاں پہ پڑھیں گے، لیکن جب درمیان میں لکھیں گے تو اسے پھر کیسے پڑھیں گے؟ یا رب ارحمنی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے جی، وہ کیا کہیں گے ہم کہ الف کو یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ اچھا، چوتھا جو ضابط ہے ہمارے پاس قط کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قط میں آپ یہ دیکھیں گے کہ 3 جو الف کی ہم نے مثالیں دی ہیں، تو الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو الف کے اوپر حمزہ لگا ہوا ہے، یہ حمزہ قطعی کی علامت ہوتی ہے۔ حمزہ قطعی یعنی وہ الف جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے چاہے جملہ کے درمیان میں ہو، اس حمزہ قطعی پر لگنے والے چھوٹے سے حمزہ کو علامت قط کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ وکرم ابا کا نہیں پڑھیں گے بلکہ واکرم ابا کا پڑھیں گے، کیونکہ حمزہ کے اوپر دیکھیں یعنی الف کے اوپر دیکھیں تو کیا لگا ہوا ہے؟ چھوٹا سا عین یعنی چھوٹا سا حمزہ لگا ہوا ہے۔ اچھا، دوسری مثال کیا ہے؟ وَإِنَّهُ ہے، وَإِنَّهُ میں الف کے نیچے دیکھیں تو ایک حمزہ لگا ہوا ہے، یعنی الف کے اوپر بھی حمزہ لگانے کا سسٹم ہے۔ تو الف کے اوپر یا حمزہ لگے گا یا حمزہ نہیں لگے گا۔ عام طور پہ جو ابھی رسم الخط کتابوں میں چل رہا ہے وہ حمزہ وصلی میں الف کے اوپر چھوٹا صاد بھی نہیں لگاتے۔ تو اگر الف کے اوپر حمزہ لگ جائے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حمزہ کیا قطعی ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی چیز اس کے اوپر نہ لگائی ہے تو پھر وہ واضح نہیں ہے کہ حمزہ قطعی ہے یا کیا ہے، تو عام طور پہ وہ حمزہ قطعی نہیں ہوتا۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ ضوابط کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں تک بات ختم ہوتی ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، کچھ سوالات دیے گئے ہیں، وہ آپ جو ہے وہ جواب دیتے جائیں ایک ایک کر کے۔ ہاں بھی، لفظ کی تعریف کیا ہے جی؟ حرصہ۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔